معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیو، آج ہم نے فیس بک پر اس ہفتے کلاسز شروع کیے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں خود بھی شریک ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی شریک کروائیں. میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع درس ہے وہ ہے مبادئ توحید، یعنی توحید کس کو کہتے ہیں. اس کے متعلق ہم چند باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. یعنی انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو آئیے میں مزید آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ توحید کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے. توحید کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہونا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے. میرے بھائیوں، توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. توحید یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ہی دنیا کو قائم کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میرے بھائیو، توحید کہتے کس کو ہے؟ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے.
مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور اللہ کے اسماء و صفات کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اب توحید میں یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحت دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں بیمار کرنے والا۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہی بابرکت ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، آسمان سے زمین تک وہی ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کے روز رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جو ان تمام مخلوقات کو روز رزق عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، اللہ ہی ہے جو زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو موت دینے والا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ یعنی اللہ ہی پیدا کیا، اس کا اقرار کرنا، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اس کا اقرار کرنا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کا اقرار کرنا، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اس کا اقرار کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان تو چھوڑو، غیر مسلم بھی اللہ رب العالمین کی اس توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی جب ان سے کہا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ کون ہے جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہی ہے جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ کون ہے جو ہمیں بھلائی اور خیر عطا کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہمیں صحت عطا کرتا ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ موت دینے والا کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو موت دینے والا ہے۔ تو اس توحید کا اقرار اللہ کی اس توحید کا اقرار مسلمان اور غیر مسلم سبھی کے سبھی کرتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس توحید کا اقرار مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، سب کے سب کرتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری جو توحید کا جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے
الوہیت کے متعلق فرمایا کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جہنم داخلين۔ میرے بھائیو، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت میں نماز پڑھنا ہی نہیں، روزے رکھنا ہی نہیں ہے، ہر نیکی کو اللہ کے لیے خاص کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ اللہ کے لیے خاص کرے اور نیت اللہ کے لیے خاص کرے، جب نظر مانے تو اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ دعا، خوف، استعانت، مدد اور پناہ طلب کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ سے کرے، کسی اور سے نہ کرے، کسی اور سے نہ کرے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہے اور کسی اور سے بھی پناہ طلب کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوف اللہ سے کھاتے ہیں، لیکن کسی اور ولی بزرگ سے بھی خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے درگاہ پر جا کر کے اگر ہم نے چڑھاوا نہیں چڑھایا یا ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری پریشانی نہیں دور ہوگی۔ گویا وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے وہ کسی اور سے وہ رجوع لگاتے ہیں، کسی اور سے وہ امید لگاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ہی خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ہی امید رکھنا چاہیے، ڈر بھی اللہ سے، خوف بھی اللہ سے، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین سے رکھنا چاہیے، کسی اور سے ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، اللہ نے کہا کہ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ کی ہی عبادت میں ہم آگے آئیں، اللہ سے ہی مدد طلب کریں، کسی اور سے مدد ہرگز نہ طلب کریں، کسی اور کے سامنے سجدے نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت یہ بھی کر دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی مدد تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ساتھ میں مدد کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس سے کچھ مدد طلب کر سکتے ہیں جو زندہ ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا پانی پلا دو، بھائی میری فلاں مدد کر دو، بھائی میرا فلاں کام کر دو، یہ جو زندہ ہے آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، آپ کو وہ سن رہا ہو یا کسی اور چیز سے وہ سن رہا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے فون کیا، فون کے ذریعے اسے سنا کر کے آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہے، اس کی غیابت میں یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بھائی
میری مدد کر دو، جبکہ وہ نہیں سن رہا ہے تو آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یا کسی قبر والے سے دعائیں کرنا کہ اے فلاں پیر میری مدد کر دو، جبکہ وہ نہیں سن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مردہ لوگوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنی بات مردہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بات مردہ لوگوں کو نہیں سنا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اپنے بڑے لوگوں کی وہ پیروں کو چھوتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں پر آتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی اپنے دادی کے، اپنے نانی کے، یا اپنے کسی رشتہ دار بوڑھی عورت کے یا بوڑھے آدمی کے پیروں کو چھو کر کے اسے دعائیں لیتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، جبکہ یہ عمل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کسی صورت سے کسی اور کے پیر کو نہیں چھو سکتے، یہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ سجدہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، صرف اسی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور تو ہم کسی اور کے پیر ہرگز نہ پکڑیں، کسی اور کے سامنے ہم کبھی سجدہ نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں آپ کو مزید بتاتے ہوئے چلوں، بہت سارے ہمارے بھائی مدد کے لیے کسی غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ منت مانگتے ہیں اور اسے منتیں، سماجتیں، حاجتیں رکھتے ہیں، جبکہ یہ چیز بھی اسلام میں جائز نہیں، یہ چیز بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ توحید الوہیت میں کفار کا انکار ہے، کفار توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اس میں شرک کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اس میں شرک کرتے ہیں، جبکہ توحید ربوبیت کا وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن توحید الوہیت میں آ کر کے معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کو خالق مالک جانتے ہیں لیکن سجدہ کسی اور سے کرتے ہیں، جبکہ خالق مالک جاننا یہ توحید ربوبیت ہے اور سجدہ کرنا توحید الوہیت میں آتی ہے۔ توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کیے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے باپ داداؤں سے ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام بالکل جائز نہیں ہے، یہ کام بالکل جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرے، یہ اللہ رب العالمین کو بالکل۔ میرے بھائیوں، مزید میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ توحید اسماء و صفات تیسری قسم ہے توحید کی۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کا نام رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا نام ایک رحمان ہے، جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اے اللہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے۔ رحمان کا معنی نہایتی رحمان، رحم کرنے والا، مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جب اللہ رب العالمین کو رحمان اور رحیم جانے تو اس پر عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بننے والا ہے، یا اللہ ہی ہے جو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں
اللہ کے 99 نام ہے جو آدمی ان کی یاد ان کو حفظ کر لیتا ہے، ان کی یاد دہانی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو جس نے حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہے اس میں رحمان، الرحیم، المحیم، الجبار، القہار، یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اخیر میں ان تمام ناموں کا ذکر کیا، اور دوسری جگہ بھی بہت ساری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم توحید کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم توحید کے متعلق علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہی توحید کو جاننا ہے۔ ورنہ ایک بندہ تو بغیر ان تینوں چیزوں کے وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص ان تمام توحید کی وہ علم حاصل کرے، یا اس کا علم حاصل کرے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات کا وہ علم حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ توحید اس دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے، توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے، میری عبادت میں آگے آئے، یا میری عبادت کرے اور میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مزید بتاتے ہوئے چلوں کہ توحید یہ اللہ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے توحید یہ وہ چیز ہے کہ اعمال صالحہ قبول ہونے کی پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے توحید، یعنی بندہ اللہ کے لیے کرے، بندہ اللہ کے لیے کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحا الیہ، میرے رب نے میری طرف یہ وحی کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، وہ اللہ اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کی امید لگاتا ہے، اللہ سے ملنے کی اس کو امید ہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی کسی بھی طرح کی شریک، کسی بھی طرح کا شرک اور کسی بھی طرح کا ساجی اللہ کے ساتھ نہ ٹھہرائے۔ یہ توحید ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پہلے والوں کو، بعد والوں کو، سب کو جمع کرے گا، سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا، وہ اس سے ثواب حاصل کرے جس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ اللہ کو شریک ٹھہراتا تھا، اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام معبودان باطل جس کا تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے سب سے بری ہے۔ یعنی گویا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا ساتھی، ساجی بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود یا کسی اور کو اپنا مددگار مانتے ہیں، تو آج جاؤ اس کے پاس اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع، صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں ان تمام شرک کرنے والے لوگوں سے میں بری ہوں جو اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، میں ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں، ان کے ساتھ جاؤ۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے تم کسی اور سے جو مدد طلب کرتے تھے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا یا تمہاری میں مدد نہیں کروں گا۔ یعنی بھائیو، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی مدد کرے، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا جو ہماری مدد کرے، وہاں پر سوائے اللہ کی کسی اور کی مدد کام نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کے اولاد، اے ابن آدم، اگر تم
زمین کے برابر بھی گناہ کرو اور اپنے ساتھ تم زمین کے برابر بھی گناہ لاؤ اور اس گناہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا گناہ نہ ہو تو میں تمہارے لیے زمین کے برابر مغفرت کے ساتھ آؤں. اللہ اکبر. میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین کے برابر بھی اگر تم گناہ کو لے کر کے آؤ اور اس میں شرک کا گناہ نہ ہو تو میں زمین کے برابر مغفرت لے کر کے تمہارے سامنے آ جاتا ہوں. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو, بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو. میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اسی طریقے سے میں آپ کو مزید بتاتے ہوئے چلوں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کام کو حرام کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اس کام کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حرام کیا ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے تعالو کہ اے لوگ آؤ, اے اہل کتاب آؤ, میں تم کو بتاتا ہوں, میں تمہاری اوپر تلاوت کرتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر سب سے پہلے کس چیز کو حرام کیا. اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو روکا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. پہلا وہ حکم جس میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یا وہ سب سے بڑا گناہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہرگز نہ کرے. وبالوالدین احسانا, تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, تم اپنے اولاد کو روزی رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياهم, ہم تم کو بھی روزی رزق دیں گے اور ان کو بھی روزی رزق دیں گے جو بچے آئیں گے. بہت سارے لوگ جب معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو ابوشن کرا دیتے کہ بھئی کہاں کے خرچے, بہت زیادہ پریشانی, اس کو دیکھنا پڑھانا, بڑی کرنا, پھر اس کا نکاح کرنا, اس کے لیے بہت سارے اخراجات ہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ اس کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. یہ حرام کام, یہ جائز کام نہیں ہے. یا اگر جس کے کئی ایک بیٹیاں ہوں, جب پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی آنے والی ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ عمل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی روزی رزق عطا کریں گے اور ان کو بھی روزی رزق عطا کریں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور تم ظاہری اور باطنی فواحش میں نہ پڑو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی نفس کو تم قتل نہ کرو سوائے کہ حق سے. وہ بھائی اور آپ نہیں قتل کر سکتے, وقت کی حکومت اور کورٹ اس کے مکلف ہے, ایک عام انسان اس چیز کا مکلف نہیں ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو میرے بھائیوں سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک سے روکا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں سب سے پہلی نیکی, سب سے بڑی نیکی اور وہ نیکی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کرنے کا حکم دیا, وہ بھی توحید ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ, اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روکا وہ ہے شرک, اور سب سے پہلے جس چیز کی اللہ نے تاکید کی وہ ہے توحید.
اللہ پر ایمان لانا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا شرک۔ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا ساجی بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ توحید ہے جس کا اقرار ہم ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے رب نے بنی آدم سے یہ عہد و پیمان لیا، ان کی ذریت سے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے پروردگار تو ہی ہمارا رب۔ یہ عالم ارواح میں، جیسا کہ تفسیروں میں بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کی روحوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا ہم پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، توحید یہ وہ چیز ہے جس کی دعوت سب سے پہلے دینا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے جس بات کی طرف تم لوگوں کو دعوت دو گے وہ توحید ہوگی، یعنی توحید کی دعوت تم سب سے پہلے دینا۔ جب اس کا اقرار کرے تو اس کے بعد نماز کی دعوت دینا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، توحید سکھائے لوگوں کو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم توحید پر کبھی بات کرتے ہیں، نماز کی زیادہ بات کرتے ہیں، صدقہ کی زیادہ بات کرتے ہیں، خیرات کی زیادہ بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے وہ بھائی جو صدقہ اور خیرات کرنے میں آگے ہیں لیکن توحید میں وہ بہت کمزور ہے۔ ہمارے بھائی نیکی کے کاموں میں آگے ہیں، نماز پڑھنے میں آگے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن توحید کا علم ان کو نہیں ہے، توحید کے بارے میں ان کو صحیح علم نہیں ہے، توحید کے بارے میں ان کو صحیح علم نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑی چیز، جو سب سے بلند چیز ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلے توحید کی تعلیم ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے جس بات کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ گے وہ ہوگی توحید، وہ توحید ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید وہ چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید پر اس کا انتقال ہوا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اس پر اس کا اسی پر انتقال ہو گیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ظالمین کی
کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، توحید وہ چیز ہے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم توحید پر ہمارا خاتمہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم توحید میں تو ہم جنت میں داخل کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اس کائنات میں مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم نے ان تمام کی طرف یہ وحی کی، کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف میری تم عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کی اور کہا کہ اے نوح، تم اپنے قوم سے یہ کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور حضرت سمود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے انبیاء اکرام آئے، ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید وہ چیز ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے محبت کرنے کا اور غیر مسلمانوں سے ہمدردی جتانے کا حکم دیا، لیکن ویسی محبت کرنے کی اجازت نہیں جیسے ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، توحیدی وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید اور تمکین صرف اور صرف کسی چیز سے مل سکتی ہے تو وہ توحید سے ہی ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس سے ہم اس کائنات میں خلیفہ بن سکتے ہیں، اس دنیا کا ہم وارث بن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحیدی وہ چیز ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ توحید ہی سے ہمیں امن اور شانتی اور سکون ملتا ہے، معاشرے میں معاشرہ پر امن توحید سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تمہارے خلاف ہم کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس کا حکم اللہ نے نازل نہیں کیا، اور نار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں تمکین، عمل، یہ ساری چیزیں صرف توحید سے ملتی ہیں، اور اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو سب سے مناسب جو بات ہے وہ توحید ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا باننا مسلمون، کہ توحید اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل کتاب تم آؤ، یعنی نبی سے اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب تم آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو متفقہ بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو اپنا خدا نہیں مانیں گے۔ تو میرے بھائیوں توحید کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ مناسب وقت میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنوائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ وآخر